بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حجش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت حجش نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا بعثت سے 10 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئیں۔ پیدائش پر آپ کا نام برہ رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا، اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا نہایت دینداری، پرہیزگاری، راست گوئی، صدقہ دینے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی خاتون تھیں۔ جب آپ جوان ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے فرما دیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غلام تھے، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں، تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اس لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلے کو مان لیا، اور اس طرح ان کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کی زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا ہونا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزاریں، ہو سکتا ہے آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑیں اور اللہ سے ڈریں، لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ میں طلاق ہو گئی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہو گئے، اس لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا
کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی ذات سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، اور آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی تن و تشنی سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ خیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ میں رہ کر حضرت زینب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خوشی اور غمی کا بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور غم اس بات کا کہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی طلاق یافتہ ہوں، پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی کہ میں بغیر استخارہ کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ منافقین اور دشمنان رسول اللہ یہ کہنے لگ گئے کہ یہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق لے لی ہے۔ منافقین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا۔ اسی طرح چمگوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑی ہو گئیں، اور ادھر اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی نازل فرما دی۔ وحی کے نازل ہونے سے ہی حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: جب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حاجت پوری کر لی، پھر اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے۔ جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازدواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر اور اس کے بغیر کے جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہو، قائم ہو گیا تھا۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں نکاح تھا، جو کہ ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ ہوا، جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ محترم ناظرین، مفسرین نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھیں، اور خود سجدے میں گر گئیں اور 2 مہینوں کے روزوں کی نیت کر لی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر انتہائی صبر اور ہمت سے کام لوں گی۔ ایک اور آواز گونجی، میرے چچا حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے تو میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرأت نہ ہوتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبا لفظ بھی بول دے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی ان کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلامی لشکر کے پہلے علم برادر بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور جنگجو اور پہلوان عتیبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ایک ہی وار میں ختم کیا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے۔
کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ جبیر بن معطم نے اپنے غلام حشی کو، جو کہ نیز چلانے میں ماہر تھا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کو قتل کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہند کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹھ میں نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا، پھر ہندا نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی اور فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمانوں ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کشائی کی پہلی روایات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کی 46 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں، قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمر بن جموع ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمر بن جموع کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ کرام ان کا ہاتھ اٹھاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمر کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمر کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔
یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عین شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے سید الشہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائی کو روک دیا گیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا گیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی۔ جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے، انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہری تک سیسا پلائی دیواریں بنا دی۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر وجہ طور پر فخر تھا کہ سب حضور کی سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ بھی کرتی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں زینب بنت حجشی تھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا اور پھر انہی سے اپنی پھوپھی زاد کی شادی بھی کروائی۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو بھی خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولا اور لے پالک بیٹا بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپاک کرتی تھی، لیکن ہاتھ کی لمبائی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا۔ چونکہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد سخی اور فیاض تھیں، تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصے بعد 20 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئی۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔